بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سورۃ طٰہٰ کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز لانگ شارٹ اور سوال اور ایم سی کیوز کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کس میں ہے؟ سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ الحج میں یا سورہ الانبیاء میں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ اپنے بھی پیچھے ریڈنگ میں پڑھا تھا، گزشتہ لیکچر میں ریڈنگ کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کس کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جلد بازی کا، زبردست غصے کا، شعلہ بیانی کا، صبر و تحمل کا۔ کہ آپ نے پڑھا تھا ریڈنگ کے اندر صبر و تحمل کا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیا معجزہ؟ پانی میں برکت، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، واقع معراج یا قرآن مجید؟ تو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ قرآن مجید۔ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا کب ہوگا؟ نتیجے کے دن، عید کے دن، قیامت کے دن یا حج کے دن؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے قیامت کے دن اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اب ہمیں بتانا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ ہم نے ریڈنگ کے اندر پڑھا ہے کہ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اب نیکسٹ ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ اب سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر آ گیا دوسرے شارٹ کوسچن کا۔ اب تیسرا ہمارا کوسچن ہے شارٹ۔ سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ وہ آپ نے کون سے 2 تحریر کرنے ہیں؟ نمبر 1، علمی اور عملی نکات اوپر ہیڈنگ دیکھ کے لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ دوسرا ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ یہ ہو گیا۔ اب نیچے ہیں درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ جو ہے یہ پیچھے میں نے سرکل کر لیے ہیں، لیکن آپ نے وہ سارے ہی یاد کرنے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور ان میں سے آ جائے اس کے علاوہ جو ہم نے سرکل کی ہیں، جو ایکسرسائز کے اندر ہیں، تو وہ بھی ہم آسانی سے کر سکیں۔ سودری میرا سینہ، احلل کھول دے، آہی میرا بائی، ازری میری کمر، نسبحو کا ہم تیری تسبیح بیان کریں، قد یقیناً، مرتن اخرى ایک مرتبہ اور بھی، اشرح کھول دے، یسر آسان کر دے، لسانی میری زبان، اشتد مضبوط کر دے، کئی تاکہ، بصیر خوب دیکھنے والا، مننا ہم نے احسان کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آپ یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ جو ایکسرسائز کے اندر ہیں وہ سب میں نے یہاں سرکل کر دیے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے آیات کا جو ہم نے باماورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، قال رب اشرح لی صدری۔ اب یہ ہے قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ ٹھیک ہے،
اب یہ کالا، کالا کا مطلب ہوتا ہے عرض کیا یا کہا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو ان بریکٹ ہے نا، یہ یہاں اس کا جو ہے لفظی جو ترجمہ آ رہا ہے ہمارا ترجمہ، عرض کیا کہ آپ لکھ دیں ان بریکٹ ہی لکھ دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کیا ہے میرے رب، ربی اے میرے رب، رب اشرح لی، شہر صدری، صدری کا مطلب ہوتا ہے سینہ، شہری مطلب کھول دے. اب یہ آ گیا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ ہے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ، میرا سینہ یہ ہو گیا میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیں پوری دعا اس کے اندر ہے، پیچھے اس کے علاوہ بھی یہاں دعا دی گئی ہے، یہ والی نہیں ادھر ہے کہ، تو وہ آپ لازمی یاد کریں یہ ہے. اور اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، جو انہوں نے اپنے اللہ سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا سونا کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. بس دوسرا ربی زدنی علما، اس سے بعد پھر یہ پڑھیں، آپ پڑھا کریں. اب یہ ہو گیا کہ ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اب یہ آگے یہی ہے نا، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا سینہ کھول دے، یہ اس کا ہو گیا. اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. ٹھیک ہے، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. اب یہ دیکھیں ادھر ہے لیکن یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ویسر لی، میرے لیے میرا امری مطلب کام، یہ میرے لیے میرا کام، امری کام، یسر لی آسان کر دے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یہ اس کا ترجمہ ہے. واحلل عقدۃ من لسانی. اب میری زبان، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. اور میری زبان کی عقدۃ گرہ. ٹھیک ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. واحلل عقدۃ، واحلل کھول دے، عقدۃ گرہ، من لسانی زبان، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ ہو گیا واحلل عقدۃ من لسانی، یہ اس کا ہو گیا. یفقہوا قولی. اب یفقہوا قولی کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. قولی میری بات، یفقہوا سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب نیکسٹ آ گیا وجعل لی وزیرا من اہلی. اب یہ آیت آ گئی، اور میرا ایک وزیر، مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے. اب یہ بھی دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، جب یہ دعا کی ہے کہ اللہ میری سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، اور ساتھ یہ بھی دعا کی ہے کہ میرے لیے ایک وزیر، ایک مددگار، جیسے یقیناً وہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہی کی تھی، اور وہی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی تھی. اور کہ میرا ایک وزیر مددگار مقرر، میرا ایک وزیر وزیراً من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے. اب من اہلی کیا ہو گیا؟ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر، میرا ایک وزیر مددگار. وجعل اس کو جو بھی کہیں وزیر مددگار بنا دے، نہیں وزیر یہ ہو گیا نا، وزیر یہ ہو گیا. وجعل ایک میرا ایک وزیر مددگار مقرر کر دے، وجعل میرے گھر والوں سے، من اہلی میرے گھر والوں سے. آگے آ گیا انک کنت بنا بصیرا، بصیرا. اب یہ ہو گیا، یہ ادھر ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ انک بے شک، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. کنت بنا بصیرن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. کنتا تو ہمیں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، بصیرن دیکھنے والا. یہ ہو گیا، ان 4 5 6 6 آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے. یہ ہو گیا. اب آگے لانگ کوسچن ہے، تفصیلی جواب دیجیے. کس کا؟ سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کیجیے. دیکھیں پیچھے تھا نا سورۃ مریم کا جو تھا، وہ اپنے تفصیلی اس کے بارے میں لکھنا تھا، اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. اس لیے آپ کو کہا تھا کہ وہ پوری اس کی بھی آپ لازمی ریڈنگ کریں، اس کی ترجمہ لازمی کریں سورۃ طٰہٰ کا. لیکن یہاں تعارف اور مضامین کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو وہاں وہ آپ نے یہاں سے لکھتے ہیں تعارف اور مضامین، یہاں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہے تعارف اور مضامین. سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں. اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے.
سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے، جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل تذکرہ، پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہوگی۔ یہ تعارف ہو گیا اس کا۔ اب یہ اسی طرح لکھنا ہے، اوپر ہیڈنگ دینا ہے تعارف اور نیچے لکھنا ہے سورۃ طٰہٰ۔ یہ بھی لکھ دینا کہ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھنا ہے تعارف، تعارف کے بعد مضامین لکھنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک، مدین سے سرائے سینا کی طرف ہجرت، 3 سرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ آخر کے 3 رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا تعارف اور مضامین، جو لانگ ہمارا کوسچن کا آنسر تھا۔ اور اگر آپ کے ساتھ مزید اس کو اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے، اچھے مارکس لینے کے لیے آپ اس میں ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں ہیڈنگ میں آپ حروف مقطعات لکھ لیں، اور پھر اس میں آ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان، اس طرح آپ دے دیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا قبول اسلام، یہ آپ ہم دے دیں۔ تو اس طرح آپ جب ہیڈنگ دیں گے تو پھر اچھے مارکس آ جائیں گے۔ اب اس میں بھی حاصل کلام آ سکتا ہے، اس میں یہ ایڈنگ دے دیں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، اور پھر یہاں ایڈنگ آپ دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، یہاں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ اس طرح آپ ہیڈنگ خود دے دیا کریں تو آپ کو اچھا امپریشن پڑے، اور پھر آپ کو اچھے مارکس مل جائیں۔ اور اس کا حاصل کلام یہ لکھ دینا سوتا آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ کوئی غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، انسان ہوں۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس سے مزید سے مستفید ہو سکے۔ اللہ حافظ۔